रात की सियाही छा चुकी थी और हैदर एक पुरानी लकड़ी की मेज के सामने बैठा अपने हालात के बारे में सोच रहा था। जिंदगी ने जैसे हर तरफ से आजमाइशों में घेर लिया था। कारोबार डूब चुका था, कर्ज बढ़ते जा रहे थे और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि जिन रिश्तेदारों ने कल तक मोहब्बत का दावा किया था वही आज पहचानने से इनकारी थे। हैदर की मां ने उसे हमेशा सिखाया था कि अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना, मगर आज इसके दिल में शकूक पैदा हो रहे थे। क्या वाकई मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा? क्या मैं कभी इस मुश्किल से निकल सकूंगा? वो दिल में सोच रहा था। इसी दौरान इसकी बेटी छोटी सी ज़ैनब कमरे में आई और मासूमियत से बोली, बाबा, जब बारिश होती है तो हम छतरी लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो हमें छतरी की जरूरत नहीं रहती, है ना? हैदर ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, तो बाबा, जब मुश्किल वक्त होता है तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस तूफान से निकालेगा। बस हमें सब्र करना होगा, जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है। हैदर की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्फाज एक छोटी बच्ची के थे, मगर जैसे अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम था। वो समझ चुका था कि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी की चाबी है। हैदर रात भर ज़ैनब की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा रखने से सब कुछ ठीक हो सकता है? मगर फिर दिल में ख्याल आया, अगर अल्लाह मेरी मदद करना चाहता तो ये हालात इतने मुश्किल क्यों हो गए? सुबह जब वो दुकान पर पहुंचा तो मंजर मजीद मायूस कुन था। ग्राहकों की कमी और बढ़ते हुए कर्जों ने दुकान को बंद होने के दहाने पर पहुंचा दिया था। इसी परेशानी में वो बैठा था कि अचानक एक बूढ़ा शख्स दुकान में दाखिल हुआ। बेटा, क्या तुम्हारे पास पानी मिल सकता है? बूढ़े ने थकी हुई आवाज में कहा। हैदर ने जल्दी से पानी का गिलास दिया। बूढ़े ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहने लगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। बस सब्र करो, आजमाइशें आती हैं लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती। ये सुनते ही हैदर चौंक गया। ये अल्फाज जैसे सीधा इसके दिल पर लगे। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों, मगर एक अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। इसी शाम जब वो दुकान बंद कर रहा था, अचानक एक पुराना दोस्त फहद वहां आ गया। वो कई सालों से मुल्क से बाहर था और अब लूटा था। बातों बातों में फहद ने कहा, हैदर, मुझे तुम्हारी दुकान पर हमेशा एतमाद रहा है और मुझे एक ईमानदार सप्लायर की जरूरत है। क्यों ना हम मिलकर काम करें? मैं सरमाया लगाऊंगा और तुम अपनी महारत से दुकान को फिर से जिंदा करोगे। हैदर हैरानी से फहद को देख रहा था। ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? वो अभी दिन में ही तो सोच रहा था कि उसके हालात नहीं बदल सकते और अब खुद अल्लाह ने रास्ता बना दिया था। हैदर के लिए फहद की पेशकश किसी करिश्मे से कम नहीं थी। कई दिन बाद इसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। उसने सोचा, शायद अब मेरे मसाइल हल होने वाले हैं, बस अल्लाह पर भरोसा रखना है। मगर किस्मत को अभी उसे मजीद आजमाना था। अगली सुबह जब वो दुकान पर पहुंचा तो एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। इसके सबसे बड़े कर्जदार ने इसे कानूनी नोटिस भेज दिया था। अगर 2 दिन में अदायगी न की गई तो दुकान जब्त हो सकती थी। ये सुनकर हैदर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। या अल्लाह, अभी तो उम्मीद की किरण नजर आई थी। ये नई मुसीबत क्यों? दिल में शकूक पैदा होने लगे, मगर फौरन ज़ैनब की बात याद आई। जब बारिश होती है तो छतरी साथ रखो, जब सूरज निकलेगा तो आसानी खुद ब खुद आ जाएगी। इसी वक्त फहद का फोन आया। हैदर, मुझे कारोबार में सरमाया लगाने में थोड़ी ताखीर हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। यह सुनकर हैदर को और झटका लगा। अब वो करे तो क्या करे? वो अपने हालात को लेकर मस्जिद चला गया। वहां बैठा दुआ कर रहा था, आंसू बहा रहा था कि एक बुजुर्ग करीब आए। बेटा, दुनिया में मुश्किल वक्त सब पर आता है, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करता है
اس کے لیے ایسے دروازے کھلتے ہیں جہاں کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم دعا کے ساتھ عمل کرو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ یہ سن کر حیدر کو کچھ سکون ملا، مگر سوال وہی تھا، یہ مشکل کیسے ختم ہوگی؟ اگلے دن وہ دکان پر آیا، دل میں بس ایک امید لیے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اور پھر کچھ ایسا ہوا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حیدر دکان پر بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ قرض کی ادائیگی کا وقت ختم ہونے والا تھا اور اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ کیا واقعی اللہ میری مدد کرے گا؟ یہ سب صرف دل کو بہلانے کی باتیں ہیں، یہ خیالات اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ اچانک دکان کے دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ ایک معزز اور مہذب نظر آنے والا آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں کچھ خاص بات تھی۔ کیا آپ ہی حیدر صاحب ہیں؟ اس آدمی نے نرمی سے پوچھا۔ جی فرمائیے، حیدر نے حیرانی سے جواب دیا۔ میں ایک بڑی کمپنی کا نمائندہ ہوں۔ ہمیں آپ کے دکان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی دیانتداری اور معیاری مال کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک طویل مدتی معاہدہ کریں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایڈوانس میں ایک بڑی رقم دیں گے تاکہ آپ اپنا کاروبار بہتر کر سکیں۔ حیدر کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کل تک وہ سوچ رہا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا، اور آج ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا۔ مگر آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ حیدر نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، کچھ دن پہلے ایک بوڑھے شخص نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سچا اور ایماندار دکاندار ہے تو وہ حیدر ہے۔ ہمیں ایسا شخص ہی چاہیے تھا جو اپنے وعدے کا پکا ہو۔ حیدر کو فوراً یاد آیا، وہی بوڑھا شخص جس نے چند دن پہلے اس کی دکان سے پانی مانگا تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے واقعی اس کی مدد کر دی تھی، اور وہ بھی وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ قرض بھی چکا سکتا تھا اور اپنا کاروبار بھی بچا سکتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، بس آزمائش کے وقت صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر کے لیے سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ جو کاروبار بند ہونے کے قریب تھا، وہ اب ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا تھا۔ قرض چکانے کے پیسے بھی آ گئے تھے اور امید کی ایک نئی کرن نظر آنے لگی تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھے راستے پر نہیں چلتی۔ آزمائش کے بعد بھی امتحان جاری رہتا ہے۔ جب وہ معاہدے کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوا تو کمپنی کے نمائندے نے کہا، حیدر صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ خاص شرائط پر کام کریں۔ کبھی کبھار ہمیں کم معیار کا مال زیادہ قیمت پر بیچنا پڑے گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ سن کر حیدر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو دھوکہ دہی تھی۔ اگر وہ اس معاہدے پر دستخط کرتا تو یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہوتا، مگر اگر انکار کرتا تو ایک بڑا موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ دل میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا کروں؟ اگر انکار کیا تو پھر سے مشکلات میں پھنس جاؤں گا، اور اگر ہاں کی تو دیانتداری کا دامن چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کشمکش میں وہ مسجد چلا گیا، سر جھکا کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ موقع بہت بڑا ہے، مگر میں دھوکہ دہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں تیرے بھروسے پر یہ معاہدہ مسترد کر دوں تو کیا تو میرے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا؟ دل کی گہرائی سے دعا مانگنے کے بعد ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ اگلے دن وہ کمپنی کے نمائندے کے پاس گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، میں معاہدہ صرف اسی صورت میں قبول کروں گا اگر اس میں دیانتداری شامل ہوگی۔ میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرا دیا، حیدر صاحب، ہمیں پتہ تھا کہ آپ یہی کہیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی۔ ہم صرف ایسے دکانداروں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جو سچائی پر قائم رہیں اور اپنے ثابت کر دیا کہ اب ہمارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہ سن کر حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تو ایک امتحان تھا اور اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ حیدر کے دل میں بے حد سکون تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اس نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے ایمانداری کو چانا اور اللہ نے اسے مزید عزت سے نواز دیا۔ معاہدہ سائن ہونے کے بعد کمپنی نے اس کی دکان کو مکمل طور پر نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اب وہ محض ایک چھوٹا دکاندار نہیں رہا تھا بلکہ ایک بڑے سپلائر کے طور پر ابھرا تھا۔ اس کے مال کی مانگ بڑھنے لگی اور دکان کو ایک برانڈ کی شکل دی جانے لگی۔ ایک نیا سفر اور شکر گزاری کی طاقت۔ چند مہینے بعد جب وہ مسجد میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا تو اسے وہ پرانا بوڑھا شخص یاد آیا جس نے کچھ عرصہ پہلے اس کی دکان پر آ کر پانی مانگا تھا اور اس کے بارے میں کمپنی کو بتایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کون تھا وہ شخص اور وہ مجھے کیسے جانتا تھا؟ چند دن بعد وہ اسی جگہ پہنچا جہاں وہ شخص آخری بار ملا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ سوچ کر حیدر کا دل اور بھی نرم پڑ گیا۔ شاید اللہ نے میری مدد کے لیے کسی خاص وسیلے کو بھیجا تھا۔ سب کچھ بدل گیا لیکن حیدر نہیں۔ دنیاوی کامیابی کے باوجود حیدر وہی سادہ اور دیانت دار شخص رہا۔ اب وہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جو حالات کبھی اس کے لیے مشکل تھے وہی اب دوسروں کے لیے آسان بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ زینب، جو ہمیشہ اس کے حوصلے کو بلند رکھتی تھی، بڑی ہو کر ایک کامیاب اسکالر بنی۔ وہ اپنے والد کی کہانی سب کو سنایا کرتی اور کہتی، میرا بابا وہ شخص ہے جس نے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا اور اللہ نے بھی ان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ نتیجہ، اللہ پر بھروسہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ حیدر کی کہانی ایک ثبوت تھی کہ اگر انسان صبر اور ایمانداری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں، لیکن اصل جیت اسی کی ہوتی ہے جو مایوسی کے بجائے اللہ کی رحمت پر یقین رکھے۔